ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान के आगे। सरफराज अहमद को 4 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलर हैं अबरार अहमद वो अनफिट हो गए हैं। आज के दिन उन्होंने बांग्लादेश को एक ड्रा होता हुआ मैच जो है ना वो जीत कर उनको शिकस्त दे दी थी। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप तो हमारे हरीफ बन के आ गए कि हम हमारे मुखालिफ टीम का आप कोट पहन कर आ गए। फजल महमूद ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट आई वांट टू टेक योर कोट, मैं आपका कोट चाहता हूँ। बल्ले के ऊपर वो जो हॉवर की तस्वीर थी उस अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो 60 साल पहले की थी वो उस पर लगी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा और मेरे साथ मौजूद हैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिनको स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, अब्दुल सत्तार हाशमी साहब। जी अब्दुल सत्तार हाशमी साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बहुत अल्लाह का शुक्र है। हम हर रोज़ आपके लिए नई कहानियाँ और ख़बरें लेके आते हैं। आज हम आपके लिए बहुत सारी ख़बरें लेके आए हैं। क्यों सत्तार साहब? नहीं, वो खतीजा बहुत सारी खबरें नहीं हैं क्योंकि टाइम हमारा महदूद होता है, तो उतने वक्त में हमने आपको चीदा न्यूज़ देनी होती हैं। तो मेरे पास इस वक्त 2 न्यूज़ हैं, बड़ी न्यूज़ हैं दोनों। सत्तार साहब, मैं भी 2 न्यूज़ लेके आई हूँ। वाह, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैंने कहा है। अच्छी बात है, फिर तो आज वाकई ज़्यादा न्यूज़ हो गई। तो पहली मेरी जो खबर है ना वो ये है कि ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान के आगे। क्यों? यानी पाकिस्तान के सामने वो शर्मिंदा हुए हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो अभी आपको पता है कैनबरा में 4 रोज़ा मैच जो चल रहा है जहां हमारे हीरो शान मसूद साहब ने डबल सेंचुरी बनाई है, तो वहाँ पर उनका जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड के साथ जो स्कोरिंग बोर्ड लगा होता है वो मैनुअल है, तो उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान का मुखफ़फ़ करके ना एब्रीवेट करके PAK लिखना होता है, पाक, और उसके आगे स्कोर लिखना होता है, तो उन्होंने गलती से उस पर पाकी लिख दिया। पाकी? अच्छा, पाकी का लफ्ज़ जो है ना वो नस्ल परस्ती में आता है। तो जब ये बात सामने आई तो बड़ा एहतजाज हुआ इस पर शदीद किस्म का, और क्रिकेट बोर्ड को बड़ी शर्मिंदगी हुई, और इसी शर्मिंदगी की वजह से उन्हें माजरत करना पड़ी, और फिर उन्होंने फ़ौरन उस पाकी के लफ्ज़ से आई को हटाया और पाक करके तो इस मामले को सुधारा। तो लेकिन बहरहाल आपको मैं ये साथ बता दूं कि हमारे सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के कैप्टन थे 2019 में, ये जनूबी अफ्रीका गए, तो वहाँ पर खेल के दौरान इन्होंने एक फ़िक्रा कस दिया था, और वो फ़िक्रा कसा था एंडी फ्लोक खिलाड़ी जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता था उन्होंने उस मैच में। तो उनके बारे में कह दिया था कि अबे काले चल तेरी माँ तेरे इंतज़ार कर रही है, और ये लंबा फ़िक्रा था। तो कमेंटेटर ने इस फ़िक्रे को पकड़ लिया, और रमीज़ राजा जो है वो कर रहे थे कमेंट्री, तो उन्होंने रमीज़ राजा से पूछा कि इसका तर्जमा करें, तो उन्हें पता तो था कि क्या कह दिया है, लेकिन उन्होंने तर्जमा करने से गुरेज़ किया। बाद में फिर वो जब इसका तर्जमा करवाया गया तो सरफराज अहमद को 4 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ा था। एक खबर तो मेरी ये है। सत्तार साहब, ये तो वाकई फिर गलत बात है ना? हाँ, तो ये तो गलत बात है वाकई, जो आपकी नस्ल परस्ती के जज्बात को नहीं उभारना चाहिए। दूसरी खबर छोटी सी है, ज़रा थोड़ी सी अफसोसनाक है कि पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलर हैं अबरार अहमद वो अनफिट हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। मैच के दौरान उनकी टांग में खिंचाव आ गया और उन्हें फौरी तौर पर बाहर ले जाया गया। अब उनके टेस्ट होंगे, और 14 को पहला टेस्ट है, और पाकिस्तान के पास आपको पता है बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, तो ये इनका अनफिट होना जो है ना ये बड़ी तशवीश वाली बात है। तो ये मेरी 2 न्यूज़ हैं आपके सामने। अब आप अपनी न्यूज़ शेयर करें। परेशानी वाली बात आपने सुना दी है। मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आई PSL से। सत्तार साहब, PSL में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, आपने देखा है? बिल्कुल हो रही हैं। आपने देखा है कोयटा ग्लैडिएटर्स से जो शेन वॉस्टन है जी वो उनको कोच बना दिया गया। अच्छा, वाह। पहले कोच थे मोइन खान जी, उनको डायरेक्टर बना दिया गया। ठीक है, ये हो गई मेरी एक खबर। अच्छा, लेकिन इस खबर को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं। जी। ये जो शेन वॉस्टन है ना ये हेड कोच बनाए गए हैं, और ये 2019 में ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते थे, और इन्होंने एक सीज़न में 430 रन बनाकर टॉप स्कोरर का एजाज़ भी पाया था। 2020 में इन्होंने क्रिकेट की हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन 2022 में ये IPL में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से असिस्टेंट कोच के ओहदे पर काम कर चुके हैं। और 2000 यानी T20 में अगर उनका देखा जाए एक्सपीरियंस तो इनकी 48 विकेटें हैं, और 2012 के T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका में जो खेला गया था वहाँ पर इनके 249 रन उनकी टीम के तरफ से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थे। तो ये एक बड़ी अच्छी मूव की है, बड़ी स्मार्ट मूव है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और इसके असरात भी सामने आएंगे। जी। दूसरी खबर ये कि जो हमारे इफ्तिखार अहमद हैं, चाचा इफ्तिखार अहमद, उन्होंने कहा हमें चाचा नहीं कहना, ठीक है, वो बुरा मनाते हैं, वो तो सुल्तान के हो गए हैं, और दूसरी तरफ जो रायली रोसू हैं जो सुल्तान के थे वो कोयटा के हो गए हैं। अच्छा, ये जो बात आपने बताई है ना ये ट्रेड के जरिए होता है।
ٹریڈ میں ہوتا ہے ایک گیو اینڈ ٹیک کہ یہ چیز لے لو یہ چیز دے دو, تو انہوں نے افتخار کو دے کر ریلی روسو کو لے لیا. اچھا, ریلی روسو ان کے لیے نئے نہیں ہیں, انہوں نے 2017, 2018, 2019 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے کھیلا ہوا ہے. 31 میچ کھیلے ہیں, 750 رنز انہوں نے بنائے ہیں, اور وہ جنوبی افریقہ کے ہیں اور بہت زبردست دھویں دار بلے باز ہیں. آپ نے پچھلے سیزن میں دیکھی تھی ان کی بیٹنگ؟ ایگزیکٹلی, اور میرے خیال میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا. جی, اس بار کوئٹہ گلیڈیٹرز جی آگے آئیں گے. جی بالکل آئیں گے انشاءاللہ. سٹار صاحب, ہمارا روز کا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ آج کے دن میں کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا. اچھا ختیجہ, آج کے دن میں کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا اس کے بارے میں اس کے بعد میں نے آپ کو ایک سٹوری سنانی ہوتی ہے, لیکن میری جو آج کی سٹوری ہے نا وہ اسی سیگمنٹ میں آ جائے گی, کیونکہ جو سٹوری کا تعلق ہے وہ آج کے دن سے ہے, اس لیے میں نے اس سیگمنٹ کو یعنی اس سیگمنٹ میں ہی اپنی سٹوری آپ کو سنا دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 8 دسمبر ہے. 8 دسمبر 2021 کو پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کھیلنے گئی تھی, اور آج کے دن انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک ڈرا ہوتا ہوا میچ جو ہے نا وہ جیت کر ان کو شکست دے دی تھی. اور اس میچ کا جو دولہا تھا نا وہ ساجد خان تھے, انہوں نے 8 وکٹیں لی تھیں 42 رنز دے کر. مجموعی طور پر پورے میچ میں ان کی 12 وکٹیں تھیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم, جب پاکستان کی ٹیم 300 رنز بنا کر دوسری اننگز میں آؤٹ ہوئی اور اس کے 4 کھلاڑی صرف آؤٹ ہوئے تھے, تو بعد میں خیال تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے نا 1-1.5 دن آرام سے نکال لے گا, لیکن چاہے کہ وقفے تک 7 کھلاڑی ان کے آؤٹ ہو چکے تھے. اور پھر آخر میں جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس کو نا بیڈ لائٹ کا بہانہ کر کے اس میچ کو ڈرا کی طرف لے جائیں, لیکن جو ساجد خان تھے انہوں نے آخری جو ان کا بلے باز تھا نا, ان کا نام تھا تجمل, ان کو انہوں نے آؤٹ کر کے اور یہ میچ جیت لیا تھا. تو یہ آج کا ہمارا بڑا خوشی کا دن تھا 2021 میں. سارے لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ یہ میچ ہم نے بہت اچھے طریقے سے جیتا تھا. یہ تو خوشی والی بات ہے, یہ تو سب کو یاد ہوگی. اب میں آتا ہوں آپ کو سٹوری کی طرف, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو سٹوری بہت مزے کی لگے گی. ہماری آڈینس کو بھی آپ کی سٹوریز بہت پسند. اور آڈینس میں آپ کو بتاؤں کہ سٹوری میں بہت سارے پہلو ہیں, وہ آپ نے غور کرنا ہے اس پر. پھر ہم فیڈ بیک چاہیں گے آپ کا. بالکل جی, فیڈ بیک. ابھی مجھے ایک فیڈ بیک ملتان سے آیا, انہوں نے کہا کہ آپ بہت مزے کی کہانیاں سناتے ہیں اور ہم بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں اس کو. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 8 دسمبر 1959 8 دسمبر 1959 کو آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی, اور ٹیسٹ کا چوتھا دن تھا, کراچی میں ٹیسٹ ہو رہا تھا. اس ٹیسٹ کو دیکھنے کے لیے پاکستان کے صدر ایوب خان تشریف لائے, وہ آئے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ پتہ کون تھا؟ ان کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ تھے. امریکن پریزیڈنٹ جن کا نام تھا آئزن ہاور صدر ایوب کے خان کے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان کا کرکٹ میچ دیکھا ہو. اس ضمن میں نا ایک کمنٹیٹر تھے عمر قریشی, بہت مشہور تھے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے ایب اینڈ فلو. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ جب آئے اپنے جہاں انہوں نے بیٹھنا تھا, جس انکلوئر میں بیٹھنا تھا, تو انہوں نے جو کوٹ پہنا ہوا تھا نا وہ پاکستان بلیزر تھا, پاکستان کا بلیزر تھا, پاکستان کا مونو ان پہ لگا ہوا تھا. تو اس پر رچ بینو بہت بڑے کمنٹیٹر تھے آسٹریلیا کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ تو ہمارے حریف بن کے آ گئے, کہ ہمارے مخالف ٹیم کا آپ کوٹ پہن کر آ گئے. اچھا, اور مزے کی بات ہے کہ سیکیورٹی اتنی تھی کہ وہ کمنٹیٹرز بتاتے ہیں کہ جب تک امریکن پریزیڈنٹ انکلوئر میں بیٹھے میچ دیکھتے رہے, اس وقت تک ہمارے کمنٹری باکس میں بھی سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ کھڑے رہے تھے. اچھا, اب اسی واقعے کو بڑی دلچسپی سے جو لکھا ہے نا فضل محمود صاحب نے. آپ کو پتا ہے فضل محمود پاکستان کے فاسٹ بولر تھے, اور ان کی آنکھیں نیلی تھیں, اتنی خوبصورت وہ تھے. میں ان سے ملا ہوا ہوں, اور میری ان کی ملاقات لاہور سے ملتان جاتے ہوئے ٹرین میں ہوئی تھی, اور میں نے ایک انٹرویو کیا تھا. ستار صاحب آپ تو بہت لکھی رہے ہیں. اچھا, فضل محمود صاحب نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی مرنے سے پہلے, ان کا نام تھا فرام ڈسک ٹو ڈان. ڈسک ٹو ڈان یعنی سورج چڑھنے سے سورج غروب ہونے تک, یہ کتاب کا نام ہے. تو اس میں انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کے آنے کا حوالہ لکھا. انہوں نے کہا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ امریکی صدر جو ہے وہ ہمارے یہاں آ رہے ہیں, تو میں نے اس وقت کے سیکٹری بورڈ محمد حسین سے بات کی کہ یار ہمیں ان کا استقبال ان کے شایان شان کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ فوری طور پر امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کیا, اور اس ایمبیسی سے کہا کہ یہ جو صدر جو آئزن ہاور ہیں, یہ جہاں سے کپڑے سلواتے ہیں وہاں سے ان کا ایک کوٹ چاہیے ہمیں. تو پہلی دستیاب فلائٹ پر وہ کوٹ جو ہے وہ امریکہ سے پاکستان پہنچا, اور پاکستان میں پھر اس پہ اوپر اپنا وہ لگوایا گیا, مونوگرام لگوایا گیا. اور جب پریزیڈنٹ اس اسٹیڈیم میں آئے اور کھلاڑیوں سے ان کا تعارف ہوا,
تو فضل محمود نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک یور کوٹ، میں آپ کا کوٹ چاہتا ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے. خیر پریزیڈنٹ نے کوٹ اتار کے انہیں دے دیا. تو اس کے جواب میں فضل محمود نے انہیں وہ کوٹ پیش کیا اور کہا کہ جی آپ یہ پہن لیں. تو جب انہوں نے وہ کوٹ پہنا تو وہ صدر ایوب سے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ یار دیکھو مجھے کتنا فٹ آیا کوٹ. حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ تو سازش ہوئی ہے کہ آپ کا کوٹ وہاں سے منگوایا گیا، یہ آپ ہی کا کوٹ ہے. تو وہ بڑا خوش ہوئے اس پر. اچھا اس پر یہ ہوا کہ یہ واقعہ یہاں تک ہے، لیکن آگے اس پہ بات چلتی ہے. 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم جب امریکہ گئے نا تو وہاں کے پریزیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم کو ایک بلہ پیش کیا. اس بلے کے اوپر وہ جو ہور کی تصویر تھی اس امریکن پریزیڈنٹ کی جو 60 سال پہلے کی تھی وہ اس پر لگی ہوئی تھی، اور اس طرح سے انہوں نے اس کو ٹرائبیوٹ پیش کیا کہ یہ دیکھو ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. اچھا یہاں تک کہانی ہوگی، لیکن اس میچ کے بہت سارے پہلو بھی ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ فضل محمود جو ہیں انہوں نے بولنگ کے لیے انتخاب عالم کو بلایا. انتخاب عالم ہمارے مینیجر بھی رہے ہیں. انتخاب عالم کا وہ پہلا میچ تھا، پہلا گیند تھا، پہلا اوور تھا، اور انہوں نے جب پہلی گیند کروائی پہلی ہی گیند پر انہوں نے اوپنر کولن میکڈونل کو آؤٹ کر دیا. پہلی گیند پر، یعنی زندگی کی پہلی گیند وہ کر رہے ہیں اور انہیں آؤٹ کر دیا. اور وہ تاریخ کے 13ویں کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی بولنگ کے پہلی گیند پر ٹیسٹ میچ میں آؤٹ کیا، اور پاکستان کی طرف سے وہ پہلے بولر تھے. اچھا لیکن پاکستان کے ساتھ جو ون ڈے میں تھا نا شاہد محبوب تھے، ایک ہمارے بیٹسمین تھے، تو انہوں نے 1982 میں انڈیا میں اپنی پہلی گیند پر سری کانت کو آؤٹ کیا تھا. اور انضمام الحق کو تو آپ جانتی ہیں، وہ بولر تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا 1991 میں ایک میچ ہو رہا تھا اس میں پہلی گیند پر برائن لارا کو آؤٹ کیا تھا. تو یہ پہلی گیند کے ریکارڈز ہیں. اچھا اب اس میں آخری بات اس کہانی کی وہ یہ ہے کہ صدر ایوب جب آئے اور ساتھ میں امریکن پریزیڈنٹ تھے تو رچی بینو ان سے ملے، اور رچی بینو نے ان سے کہا کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان میں جتنے بھی ٹیسٹ میچ ہو رہے ہیں وہ آپ کے میٹ پر ہو رہے ہیں. اچھا میں بتا دوں کہ پہلے یہ ایک میٹ ہوتا تھا، وہ بنا ہوتا میٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پٹسن سے بنا ہوتا تھا، وہ میٹ بچھاتے تھے اور اس پر کرکٹ ہوتی تھی، جبکہ دنیا بھر میں ٹرف وکٹیں آ چکی تھیں. تو جناب رچی بینو نے پریزیڈنٹ ایوب خان سے کہا کہ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں چلے گی اور آپ کے میچ آج بھی میٹ پر ہو رہے ہیں، تو آپ پلیز کچھ اس طرح سے کریں کہ آپ کے ٹرف وکٹیں آئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دن صدر ایوب نے اپنے سیکرٹری سے کہہ کر آرڈر پاس کر دیا، اور اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان جو ہے وہ ٹرف وکٹ پہ آیا، اور پھر سارے ملک کے جتنے بھی اسٹیڈیمز تھے ان کو وہ ٹرف پر لے کے گئے. اچھا اب اسی طرح سے ایک اور پریزیڈنٹ تھے بش، امریکن پریزیڈنٹ، وہ بھی ایک دفعہ پاکستان آئے تھے 2006 میں. اس وقت جنرل مشرف کا دور تھا، تو جنرل مشرف کے دور میں وہ پاکستان آئے، تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، 8-10 گھنٹوں کے لیے. انہوں نے انڈیا جانا تھا تو یہاں سے رکے تھے. تو انہوں نے جو ایمبیسی تھی نا امریکن ایمبیسی، اس کا جو گراؤنڈ تھا وہاں پر انہوں نے کرکٹ کھیلی اور لوکل طالب علموں کو بلا لیا تھا، تو وہ کرکٹ انہوں نے کھیلی. تو اس میں انضمام الحق اور سلمان بٹ شامل تھے. اچھا اب سلمان بٹ کو کیوں لے کے گئے تھے؟ حالانکہ وہ تو اس وقت چھوٹے سے تھے، بچے تھے اتنے دن، لیکن سلمان بٹ کی انگلش بہت اچھی تھی اور ان کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ آپ بش سے بات کر سکیں. تو یہ میری آج کی سٹوری ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی مزے کی چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو. بہت مزے کی. ستار صاحب نے آج ہمیں بہت دلچسپ سٹوری سنائی ہے اور ہم نے آپ کو 4 خبریں بھی دی ہیں. اب ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ستار صاحب کو بھی مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.